الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور من نور اللہ۔ نہایتی واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین ذی وقار، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جب بندہ خدا کا ہو جائے تو خدا بندے کا ہو جاتا ہے۔ کس طرح کہ انسان اپنی عبادت و ریاضت سے، اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی محبت اور تابعداری سے جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت پہ فائز ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور خوش کرنے میں کوشاں رہتا ہے، اور پھر اس میدان کے اندر وہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر کے اس کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جائے، پیارا ہو جائے، تو پھر رب اپنے اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کو مقام ملتا ہے اپنی تابعداری سے، اپنی محبت سے اور اپنے عمل سے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ سے ملاقات کے لیے ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، تو آپ نے ایک نظارہ دیکھا، ایک منظر دیکھا۔ وہ کیا تھا کہ حضرت بی بی رابعہ بصری نماز پڑھ رہی ہیں اور ان کی بکریاں اور شیر اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ بڑے حیران ہوئے۔ تو جب حضرت بی بی رابعہ بصری نماز سے فارغ ہوئیں، سلام پھیرا، تو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ نے سوال کیا کہ اے رابعہ بصری، یہ انقلاب کیسے آیا کہ شیر اور بکریوں کی صلح کیسے آپس میں ہو گئی؟ تو حضرت بی بی رابعہ بصری نے جو جواب دیا بکمال دیا، فرمایا جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، تب سے ان بکریوں نے شیر سے صلح کر لی ہے، جانوروں کی بھی صلح ہو گئی ہے۔ تو انسان جب اللہ رب العالمین کا تابعدار ہو جائے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہر اعتبار سے اس کی رضا اور خوشنودی کا طالب رہے، تو معزز سامعین ذی وقار، پھر خدا بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو جب خدا ہی بندے کا ہو جائے تو خدا کی ساری خدائی پھر اس کی ہو جاتی ہے، ہر شے پھر اس کی تابعدار ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی ملک میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے سوال کیا گیا نا کہ بہلول آپ کو کوئی تنگی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، قاتسالی پڑی ہوئی ہے، لوگ حال و بے حال ہو چکے ہیں۔ فرمایا جب یہ سورج میری مرضی سے چڑھتا ہے، میری مرضی سے اترتا ہے، ہوائیں میری مرضی سے چلتی ہیں،
نظام کائنات جب میری مرضی کے تابع ہے تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس سے پوچھا گیا کہ اے بہلول آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت بہلول نے فرمایا یہ بہکی باتیں نہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں، اس لیے کہ میں رب کا ہو چکا ہوں تو رب میرا ہو چکا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو کی تفسیر ہو چکا ہوں، تو جب میں خدا کا ہوں تو خدا میرا ہے، تو جو میری مرضی وہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی مرضی وہ مجھ بہلول کی مرضی ہے، تو ہر چیز اللہ کی مرضی کے تابع ہے۔ تو جب میں خدا کا تو خدا میرا، تو جب میں خدا کا خدا میرا میں اس کا، ہر کام اس کی مرضی سے ہے تو پھر وہ میری مرضی سے بھی ہے۔ اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ بندہ خدا کا ہو جائے تو خدا اس کا ہوتا ہے، تو جب خدا اس کا ہو جائے تو خدا کی خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ اس میں تو کوئی الجھن والی بات ہی نہیں ہے، پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، صرف بات اس چیز کی ہے کہ بندہ اپنے عمل سے، اپنی تابعداری سے، اپنی محبت سے، اپنی عقیدت سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جائے۔ تو بندہ جب رب کی بارگاہ میں محبوب ہو جائے، مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے تو اللہ رب العالمین پھر اس کا ہو جایا کرتا ہے۔ اس پر چند مثالیں پیش کر دوں۔ ایک دن تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا نظارہ کر رہے ہیں، ہاتھ میں تسبیح لیے تو ایک انگریز آ گیا۔ اس نے کہا کہ پیر صاحب سے کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو پیر صاحب نے فرمایا یہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس پستول تھا۔ تو اس انگریز نے کہا یہ میرا ہتھیار ہے۔ تو پیر مہر علی فرمانے لگے پھر یہ بھی میرا ہتھیار ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا کمال کیا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ہتھیار کیا کرتا ہے؟ اس نے اپنے اس پستول میں گولی ڈالی اور درخت پہ سامنے پرندہ بیٹھا تھا، چڑیا تھی، فاختہ تھی، کچھ بھی تھا، چڑیا لکھا ہے، بہرحال جو بھی پرندہ تھا، اس نے گولی ماری اور اس پرندے کو ہلاک کر دیا۔ کہتا ہے کہ میرا ہتھیار یہ کرتا ہے۔ تو پھر پیر مہر علی آپ اس پرندے کے قریب گئے اور اس پہ اپنی تسبیح پھیری اور اللہ کی ضرب لگائی تو وہ زندہ ہو کے پھر جا کے درخت پہ بیٹھ گیا۔ فرمایا تیرا ہتھیار یہ کرتا ہے تو میرا ہتھیار یہ کرتا ہے۔ وہ کیسے زندہ ہوا؟ کس وجہ سے ہوا؟ زندگیاں تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ آپ من کان للہ کان اللہ لہو کی تفسیر ہو چکے تھے، اس وجہ سے۔ ایک قافلہ پاک پتن سے چلا حضرت صابر کلیر پیا کی بارگاہ کے اندر۔ تو حضرت صابر کلیر جو ہیں یہ بابا فرید کے بھانجے ہیں۔ ایک عورت بھی اس قافلے کے اندر شریک سفر تھی اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی بچی تھی، اسے نمونیا تھا، رستے میں وہ مر گئی۔ طبیبوں نے کہا کہ یہ مر گئی ہے، اسے دفن کر دو۔ اس عورت نے بچی اپنی کسی کے حوالے نہیں کی، لے کے ساتھ ہی چلی گئی۔ جب وہ کلیر شریف پہنچے نا تو حضرت صابر کلیر کے دربار کے سامنے وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے او صابر کلیر، لوگ یہاں خالی دامن لے کے آتے ہیں اور آپ کی بارگاہ سے جھولیاں بھر کے لے جاتے ہیں۔ میں تو جھولی بھر کے لائی تھی اور رستے میں میری جھولی خالی ہو گئی، تو میں یہ خالی جھولی لے کے جانے والی نہیں، اس کا بس اتنا کہنا تھا کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس مرد حق کی برکت سے اس کی بچی کو زندگی عطا فرما دی۔ یہ ہے سامعین ذی وقار من کان للہ کان اللہ لہو کی تفسیر۔ حضرت شہنشاہ نقشبند
آپ کی خدمت میں ایک لڑکی حاضر ہوئی اور وہ دولت ایمان سے مالا مال ہو گئی۔ اس کے والدین غیر مسلم تھے، بڑے بڑے انہوں نے حربے کیے، بڑی بڑی انہوں نے اسے تکلیفیں دیں کہ یہ منحرف ہو جائے اسلام سے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ ان ابتلاؤں کا سامنا کرتی رہی۔ ایک دن پھر والدین نے کہا کہ اب اگر تو باز نہ آئی تو ہم تجھے کسی مینارے سے گرا دیں گے۔ پکڑا ایک مینارے پر لے گئے اور کہا کہ باز آ جا، اسلام سے منحرف ہو جا۔ اس نے کہا نہیں، کلمہ پڑھ چکی ہوں، اپنا دل یہ اب مدینے کے تاجدار کو دے چکی ہوں، اس دل کے اندر محبت محبوب کو بسا چکی ہوں، اب ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے اسے مینارے سے پھینک دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر مر جا، ہم تجھے اس حالت میں قبول کر نہیں سکتے۔ تو معزز سامعین، اسی وقار شیخ نے کہا تھا جب کوئی تنگی آئی، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی تو میں تیرے پاس ہوں گا، اس بات کا خیال رکھنا۔ اس نے بڑی نظریں دوڑائیں آگے پیچھے، لیکن اپنے پیر کامل کو نہ پایا۔ تو معزز سامعین، اسی وقار پھر کیا ہوا، جب مینارے سے گر گئی تو پھر کیا ہوا، اس کے پیر کامل بچانے کے لیے دامن پھیلا کے نیچے آ گئے اور اسے سنبھال لیا۔ وہ کہتی ہے اے پیر کامل آپ کب آئے؟ فرمایا بیٹی، اے میری بچی، تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدن، کہ تو مینارے سے نیچے آئی ہے تو میں بخارے سے نیچے آ گیا۔ وعدہ جو کیا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جب اللہ رب العالمین اپنے کسی بندے کا ہو جاتا ہے پھر فاصلے بھی ختم ہو جاتے ہیں، حجاب بھی ہٹ جاتے ہیں، پھر کوئی شے نہیں رہتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں کے لیے یہ دنیا 2.5 قدم ہے۔ 2.5 قدم کس طرح ہے کہ حجاب اور فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کریم کی قدرتوں اور مہربانیوں سے اللہ کا ہو جانا یہ چھوٹی بات نہیں۔ وہ نفوس قدسیہ خوش بخت اور بلند اقبال ہوتے ہیں کہ جن کو یہ مقام محبوبیت اور مقام عرفہ و اعلیٰ نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ خدا کے ہوتے ہیں اور خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو جب رب کسی کا ہو جائے تو پھر فاصلے اور حجاب ان کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ، بہت بڑا نام اور بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اس عظمت، اس شان اور اس مقام کے متحمل تھے کہ اللہ رب العالمین نے آپ پہ یہ کرم نوازی فرمائی کہ آپ کو اپنی حیات ظاہری کے اندر حالت بیداری میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار یہ کم و بیش 72 مرتبہ آپ نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ عالم بیداری کے اندر کیا ہے، کم و بیش 72 مرتبہ۔ اس قدر آپ عظمت اور شان والے ہیں۔ ایک دن آپ کا ایک غلام اور ایک آپ کا چاہنے والا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، حضور بڑا شوق ہے، بڑی رغبت ہے، بڑی چاہت ہے کہ حضور کے روضے پہ جاؤں، حضور کی بارگاہ کے اندر اپنا نذرانہ محبت اور سلام عقیدت پیش کروں۔ وسائل نہیں، میرے پاس اسباب نہیں، میرے پاس ظاہری وہ سارے معاملات نہیں کہ جن کی وجہ سے میں اپنے کریم آقا کی بارگاہ کے اندر حاضری کا شرف حاصل کر سکوں۔ اگر آپ مہربانی کر دیں تو پھر بعید نہیں۔ تو
اس وقت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ موج میں تھے۔ اللہ والوں کے بھی بڑے رنگ ہوتے ہیں، بڑی کیفیات ہوتی ہے، موج میں تھے تو اس کی اس درد بری جب چاہت کو سنا، اس کی آرزو کو سنا تو پھر مہربانی کر دی، فرمایا کہ تجھے یہ چاہت ہے، یہ تمنا ہے؟ جی حضور۔ فرمایا پھر آنکھیں بند کر لے اور گن کے 40 قدم چل، آنکھیں کھولنی نہیں اور مڑ مڑ کے دیکھنا نہیں، آنکھیں بند کر کے گن کے 40 قدم چل، پھر آنکھیں کھول لینا۔ اس نے آنکھیں بند کر دی۔ بصرہ کے اندر آپ موجود ہیں، بصرہ سے مدینہ پاک کتنا دور ہے؟ 2200 کلومیٹر، 2200 کلومیٹر ہے۔ تو اس نے آنکھیں بند کی اور چلنا شروع کر دیا۔ بصرہ میں اپنے شیخ کے سامنے ہے، گن کے 40 قدم چلا، جب آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا کے سامنے وہ کھڑا تھا۔ 40 قدم کی دوری تھی، آنکھیں بند کر کے جب وہ چلا تو بصرہ سے مدینے پہنچ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ والے کی نظر کا کمال ہے اور اس کی نسبت اور اس کی صحبت کا اثر ہے۔ اور یہ مقام اللہ والوں کو کیسے ملتا ہے؟ من کان للہ کان اللہ لہو، کہ وہ مصداق کیسے ہوتے ہیں؟ جب وہ خدا کے ہوتے ہیں خدا ان کا ہو جاتا ہے، جب خدا ان کا ہو جائے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں، حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ محبت لاکھوں سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کے رنگ ہیں، اللہ والوں کی مہربانیاں اور شفقتیں ہوتی ہیں۔ کیسے ہوتی ہیں؟ کہ وہ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ محبوب ہو جاتے ہیں۔ تو جب بندہ خدا کا ہو جائے خدا بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے امام الانبیاء کے غلاموں، اولیاء کاملین جو ہیں، یہ بظاہر تو ہماری طرح ہی انسان ہے، اپنی محنتوں سے، اپنی مشقتوں سے، اپنی ریاضتوں سے، اپنی عبادتوں سے یہ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جاتے ہیں۔ ولایت جو ہے یہ بھی اس کی 2 قسمیں، ایک وہبی ہے اور ایک قصبی ہے۔ وہبی کہ جسے اللہ رب العالمین مادر ذات جسے ہم ولی کہتے ہیں، ماں کے پیٹ سے ہی اسے ولایت کے منصب پہ فائز کر کے دنیا میں بھیجتا ہے۔ اور ایک ولایت قصبی ہوتی ہے، جو بندہ اپنی محنت سے، مشقت سے، عبادت سے، ریاضت سے اللہ کریم کی خوشنودی کو، اللہ کریم کی رضا کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کے جائز ناجائز میں فرق کرے، اس کے حلال اور حرام میں تمیز کرے، اس کی پسند اور ناپسند کا احترام کرے، اور ہر وہ عمل کرے جو اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم عطا کیا ہے، ہر اس کام سے بچے کہ جس سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ تو اس طرح وہ عمل کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے، مشقت کرتے کرتے وہ اس مقام پہ فائز ہو جاتا ہے۔ وہ ولایت قصبی ہے۔ بہرحال وہبی ہو یا قصبی ہو، جب بندہ اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقرب ہو جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس حدیث پاک کا مصداق بن جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر مقام محبوبیت پانے کے لیے اللہ کریم جل وعلا کی تابعداری اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی یہ انتہائی از حد لازم اور ضروری ہے۔ جتنا انسان پھر اس منزل کے اندر پروان چڑھتا جاتا ہے، اتنا اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر زیادہ سے زیادہ قرابت کے درجے اور مراتب وہ طے کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس واسطے معزز سامعین ذی وقار، اولیاء کاملین کی صحبت کو اختیار کرنا، اولیاء کاملین کی محبت اپنے دلوں میں بسانا اور اولیاء کاملین کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنا، یہ نصیب والوں کا نصیبہ ہے۔ ان نفوس قدسیہ کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔
شرط یہ ہے کہ وہ ولی واقع اللہ کا ولی ہو، کوئی ڈھونگی نہ ہو، کوئی بازاری نہ ہو، دنیا دار نہ ہو، وہ شریعت کا پابند، اللہ رسول کی محبت پھیلانے والا ہو، تو پھر اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اس کی محبت دلوں میں بسانا ضروری ہے، اس کی خدمت میں جانا اور اس کے پاس بیٹھنا یہ قابل فخر بات ہے، اس لیے کہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ والے کی مجلس اور صحبت میں آ جانا 100 سال کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ تو اس واسطے جب ہم اللہ والوں کی خدمت میں جاتے ہیں تو ہمارا وہ جانا بے سود اور بیکار نہیں ہوتا، وہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ لینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، نظر ہونی چاہیے۔ اور پھر میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ انسان کی ایک اچھی محفل، ایک اچھی مجلس، وہ اس کی ہزاروں بری مجالس کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اس کی ایک اچھی بیٹھک، ایک اچھی مجلس، کسی اللہ والے کی صحبت اگر وہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ والے کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہاں سے اسے فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ اچھوں کی صحبت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کریم جل وعلا کی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ فقیر تھا نا، وہ سنگترے بیچ رہا تھا، ریڑھی والا، تو کسی درویش نے، فقیر نے اس کی بات کو سنا تو وہ رونے لگا۔ تو کسی نے پوچھا بابا جی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا ذرا اس کی صدا پہ غور کرو۔ وہ صدا کیا لگا رہا تھا؟ اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو وہ اللہ والا اس کی صدا پہ غور کر کے رونے لگا کہ غور کرو یہ کیا کہہ رہا ہے، اچھے سنگ ترے، جن کے سنگ اچھے ہو جائیں، جو اچھوں کے لڑ لگ جاتے ہیں، وہ جہانوں کے اندر تر جاتے ہیں۔ تو اس واسطے اچھوں کی نسبت اور صحبت اختیار کرنے سے برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اللہ کریم جل وعلا بخششیں عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین عزیز وقار، ہم اگر اس مقام پہ فائز نہیں ہو سکتے، من کان للہ کان اللہ لہو کی تفسیر نہیں بن سکتے، تو جو اس کی تفسیر بن چکے ہیں، ہم ان کی صحبت تو اختیار کر سکتے ہیں، ان کی نسبت تو حاصل کر سکتے ہیں، ان کی سنگت و معیت اور رفاقت تو حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس جا کر اگر وہ اس جان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی تربت پہ کھڑے ہو کے فیض تو حاصل کر سکتے ہیں نا، اور فیض ملتے ہیں۔ حضرت امام شافعی بزرگ ہیں، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑے فقی ہیں، لیکن آپ کو جب کوئی مشکل آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی تو کیا کرتے؟ طریقہ کار کیا تھا؟ آپ کا عمل کیا تھا؟ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمہ کی تربت پہ حاضر ہو جاتے، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے آپ کی قبر کے پاس، اور اس کے بعد دعا مانگتے اللہ کریم کے حضور۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب مشکل آن پڑتی، میں قبر امام اعظم ابو حنیفہ پہ حاضر ہوتا اور 2 رکعت نماز اور نفل پڑھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر بوسیلہ امام اعظم دعا مانگتا، تو ابھی تک میری دعا ختم نہیں ہوتی، میرے ہاتھ چہرے پہ نہیں پھرتے تھے، اللہ میری مشکل کو آسان بنا دیا کرتا، میری پریشانی کو دور کر دیا کرتا تھا۔ معزز سامعین عزیز وقار، اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر جب بندہ جائے، اگر زندہ ہوں تب، اگر دنیا سے رخصت ہو جائے پھر بھی، اس اپنے سال کی مشکلوں کو حل کر کے اسے آسانیاں عطا کر کے گوہر مراد عطا کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے
اللہ والوں کے پاس جانا، ان کی محبت کرنا اور ان کی محبت کو دلوں میں رکھنا اور بسانا یہ کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، یہ درست عمل ہے، اور ان کے پاس جانے سے ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ہم سیدھی راہ پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ آ جائیں گے، ان کی خدمت سے فیض حاصل کریں گے، شاید ان کے پاس جانا ہمارا اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں پسند آ جائے اور ہماری بہتری کا سبب بن جائے۔ حضور پیر پٹھان کی حدود میں ایک بندہ گیا نا، تو وہ تھا کوئی بے ادب گستاخ، تو اول فول کہتا رہا، پھر وہاں سے چل پڑا، اسے موت آ گئی۔ موت آئی تو پیر پٹھان آپ نے اس کے پاس آ کر اس کی مشکل کو حل کیا، آسان کیا، اس کے سر کو گود میں رکھا، اسے کلمہ پڑھایا، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہونے میں کامیاب ہوا۔ چاہنے والوں نے کہا حضور یہ آپ کی تو بے ادبی کر کے آیا تھا، آپ کی تو یہ توہین کر کے آیا تھا۔ فرمایا اس سے بڑی میری توہین کیا ہوتی کہ یہ میری حدود کے اندر کفر کی حالت میں مر جاتا، بے ایمانی کی حالت میں مر جاتا، تو اس سے بڑی میری کیا توہین ہوتی کہ لوگ کہتے فلاں بندہ پیر پٹھان کی حدود میں بے ایمان ہو کے مر گیا، یہ میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ تو سامعین اسی وقار بے شک وہ گیا اور اس نے بے ادبی ہی کی، لیکن وہ پیر پٹھان کی حدود میں تھا۔ موت آئی تو پیر پٹھان نے اسے بے ایمان ہو کے دنیا سے جانے نہیں دیا، بلکہ کلمہ پڑھوا کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں اسے الوداع فرمایا ہے۔ تو اللہ والوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ تو پھر یہ بندے کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے، جو کچھ بن پڑتا ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے اسے عطا کرتے ہیں، اور جس لائق اور قابل بندہ ہوتا ہے وہ اسے عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے معزز سامعین اسی وقار من کان للہ کان اللہ لہ کی یہ تفسیر ہوتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی دارین کی کامیابیاں، کامرانیاں اور رفتیں اور عزتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے اور ان سے فیضان حاصل کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا